احسان اور کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر یہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں دیا ہے۔ خلاق عالم سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ربیع الاول کے مہینہ سمیت 12 مہینے اس طرح گزارنے کی توفیق عطا فرمائے جس طرح میرے نبی کے دل کی خواہش تھی کہ میرے امتی مکمل کامل طریقے سے دین اسلام پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ربیع الاول، ربیع کہتے ہیں بہار کو، اول پہلی بہار، تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کا انتخاب کیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے کہ جس کا نام بہار کے ساتھ تشبیہ دیا گیا کہ جس طرح بہار کا مہینہ آتا ہے چرند پرند درند انسان حیوانات نباتات جمادات ہر چیز میں خوشی کی رمق اور چمک نمایاں نظر آتی ہے، تو خلاق عالم نے جس ماہ میں خاتم النبیین سرور کونین آقا دو جہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا، وہ مہینہ بھی ربیع الاول قرار دیا کہ آقا کے آنے سے دنیا میں بہار آ گئی۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے بیت اللہ کا ننگے طواف ہوتا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا، آقا کے آنے سے پہلے انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، سرداری والا قانون تھا اور ان کی اپنی من چاہی زندگی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے آ کر بتلایا کہ لوگوں، ایک قانون جو اللہ نے ہمارے لیے بنایا ہے وہ ہمارے لیے دنیاوی و اخروی لحاظ سے بہتر ہے، اس کے مطابق عمل کریں، چاہے کوئی غریب ہے یا امیر ہے، رنگ کا کالا ہے یا گورا ہے، خاندان کا حبشی ہے یا ہاشم ہے، قانون ایک ہی ہے جو خلاق عالم نے ہمارے اوپر وہ لازم قرار دے دیا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ربیع الاول پہلی بہار، اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اکثر ہمارے ہاں تو یہی مشہور ہے کہ ربیع الاول میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں۔ مسلمان گھرانوں میں بچے سے لے کر بزرگ تک ہر کسی کو پتہ ہے اور علم ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ مسلم جو بچے ہیں ان کو کم از کم اتنی تعلیم ہونی چاہیے کہ اسلامی مہینوں کی مناسبت کا پتہ ہونا چاہیے۔ ساتھ ساتھ میں آپ کے علم میں یہ بھی اضافہ کرنا چاہتا ہوں کہ ربیع الاول کے مہینے میں 4 واقعات پیش آئے۔ پہلا، میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ولادت کے بارے میں اختلاف ہے، بعض مورخین نے 8 ربیع الاول کہا، بعض نے 9 ربیع الاول کہا، اور ایک مورخ نے 12 ربیع الاول کہا۔ اور اسی ربیع الاول کے مہینے میں سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر کی رحلت اور وفات بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے لیکن وفات کے بارے میں اختلاف نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات رحلت 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ ربیع الاول کے مہینے میں 4 واقعات پیش آئے۔
ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی، دوسرا یہی وہ ربیع الاول کا مہینہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے ساتھ نوازا۔ جب نبوت ملی تو وہ یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اور تیسرا ہجرت کا مہینہ، 27 صفر المظفر کو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہجرت شروع کی، اور ربیع الاول کا مہینہ آ گیا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سفر میں تھے، جب مدینہ منورہ پہنچے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو اس لحاظ سے ربیع الاول کے اندر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی ہے، اور چوتھا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت بھی ہے۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ 4 واقعات پیش ہیں۔ ولادت بھی اسی مہینے میں، ولادت کے بعد رسالت بھی اسی مہینے میں نبوت ملی، اور ہجرت بھی اسی مہینے میں، اور رحلت بھی اسی مہینے کے اندر ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں، اہل اسلام ان کو یہ مہینہ اس لحاظ سے ہمارے لیے خوشی کا مہینہ ہے کیونکہ اس مہینے میں امام الانبیاء سید البشر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ ولادت میں تو خوشی ہے، لیکن باقی جو 3 واقعات ہیں ان 3 واقعات میں آزمائش اور امتحان ہے۔ رسالت ملی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسالت سے پہلے وہی مکہ کی سرزمین تھی، وہی گلی تھی، وہی کوچے تھے، وہی برادری تھی، وہی قوم تھی، وہی قبیلہ تھا، وہی چچا تھا، وہی مکہ کے سرداران قریش تھے، وہی آب و ہوا تھی، وہی لوگ تھے۔ جب تک نبوت نہیں ملی لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارے میں کوئی غلط گفتگو نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ مشہور ہو گیا کہ مکہ کی سرزمین پر صادق الامین اگر کوئی انسان ہے تو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے۔ بات توجہ طلب ہے، جب تک نبوت نہیں ملی کسی کو اختلاف نہیں ہوا، جب تک نبوت نہیں ملی کسی کو اعتراض نہیں ہوا۔ جب نبوت ملی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا کہ خلاق عالم نے مجھے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ جو ہی یہ اعلان کیا سب سے پہلے چچا نے پتھر مارا، اپنے مخالف ہوئے، اس کے بعد برادری مخالف ہوئی، قوم مخالف ہوئی، قبیلہ مخالف ہوا، علاقہ بھی وہی ہے، قوم بھی وہی ہے، برادری بھی وہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جس وجہ سے کہ نبوت سے پہلے تو کوئی مخالف نہیں، نبوت کے بعد امتحان شروع ہوئی، آزمائشیں شروع ہوئی، لوگ تشدد میں آئے، لوگوں نے تعصب اختیار کیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ پہلی چیز ولادت میں تو خوشی ہے، الحمدللہ آج تک خوشی ہے اور ہر مسلمان کے دل میں خوشی ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے آدمی اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ کوئی مومن آدمی اپنے دل میں اپنے والد سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ پیغمبر سے محبت نہ کرے۔ اگر نبی سے محبت اپنے باپ سے زیادہ نہیں ہے وہ آدمی مسلمان ہی نہیں۔ اگر پیغمبر سے محبت اپنی اولاد سے زیادہ نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں، آدمی کا ایمان ہی فارغ ہے۔ حتیٰ کہ فرمایا کہ پیغمبر سے محبت نہ کر لیں، تو محبت پیغمبر سے کرنا یہ ایمان کا جز ہے۔ لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ اس مہینہ میں 4 واقعات پیش ہے۔ خوشی تو آ گئی، دوسرا رسالت نبوت کا واقعہ آیا، وہ بھی امتحان میں اور آزمائش میں۔ کیسا وقت ہوگا جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیت اللہ میں سجدہ کر رہے ہیں، اونٹ کی اوجری رکھ دی گئی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹیوں کو 2 بیٹیوں کو ایک ہی دن میں طلاق دے دی گئی۔ بات کرنا آسان ہے، بات سننا آسان ہے۔ جو بیٹی والے ہیں وہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے کہ جس دن کسی کی بیٹی گھر میں مطلقہ ہو کر آ جائے، اس کو طلاق دے دی جائے، اس والد کے دل پر کیا کیفیت ہوتی ہے وہ والد سمجھتا ہے۔ اور ایک بیٹی بھی نہیں،
شاید آپ کی قوم، آپ کی برادری، آپ کے قبیلے میں، شاید میں تو کہتا ہوں شاید پورے پاکستان میں شاید ایسا واقعہ پیش نہ آیا ہو، بلکہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا میں ایسا واقعہ پیش نہ آیا ہو کہ کسی مرد کی 2 بیٹیوں کو ایک ہی دن میں طلاق دی جائے۔ اگر کسی کے علم میں یہ بات ہے تو وہ بتا سکتا ہے کہ پاکستان میں فلاں آدمی کی 2 بیٹیوں کو ایک ہی دن میں طلاق ہوئی۔ اگر یہ واقعہ پیش آیا ہے تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ پیش آیا ہے۔ کس وجہ سے پیش آیا؟ ذاتی رنجش تھی، لڑائی تھی، مال کی لڑائی تھی، جائیداد کی لڑائی تھی، قبیلے کی لڑائی تھی، قوم کی لڑائی تھی، وراثت کی لڑائی تھی؟ کسی بات کی لڑائی نہیں۔ لڑائی اس بات پر ہے جب آقا نے نبوت کا اعلان کیا، جب میرے نبی نے رسالت کا اعلان کیا۔ اسی رسالت کے اعلان کی وجہ سے ابو جہل نے اپنے دونوں بیٹوں کو کہا اگر یہ پیغمبر اسلام اگر اپنی نبوت سے، اگر اپنی توحید سے باز نہیں آتے تو اپنی نبی کی ان 2 بیٹیوں کو ایک ہی دن میں طلاق دے دو۔ آقا نے وہ طلاق کا صدمہ بھی برداشت کیا، وہ نبوت۔ تو بات چلی، رسالت جب میرے آقا کو ملی، رسالت میں امتحان بھی آئے، آزمائشیں بھی آئیں، پتھر بھی لگے، ایک ایک واقعے کو بیان کریں تو وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اتنے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں ان مشرکین مکہ نے پروپیگنڈے کیے، جسم لہولہان ہو گیا، دندان مبارک شہید ہوئے، رخسار زخمی ہوئے، اپنے مخالف ہوئے، پرے مخالف ہوئے، اسی نبوت کی وجہ سے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا واقعہ ربیع الاول کا تھا۔ تیسرا واقعہ ہجرت کا۔ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ہجرت کی۔ ہجرت کس بنا پر کی؟ کیا کوئی آدمی اپنے علاقے کو خوشی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے؟ جہاں انسان کا پیدائش ہو، بچپن ہو، لڑکپن ہو، جوانی گزرے، جوانی کے بعد آدمی جب اسی سے اگلی سٹیج پر پہنچے اور پھر علاقے والے اس کے خلاف گھیرا اتنا تنگ کر دیں، اس کے خلاف پروپیگنڈے اتنے کریں اور وہ انسان مجبور ہو جائے علاقے کو چھوڑنے کے لیے، اس انسان کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ہجرت کا واقعہ کوئی معمولی نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم افسردہ ہو گئے اس مشرکین مکہ کے حرکات کی وجہ سے، ان کے آئے روز الزامات کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ہجرت کا ارادہ کیا۔ آخر میں بیت اللہ کے پاس گئے، کعبۃ اللہ کو، غلاف کو پکڑا، فرمایا اے اللہ تیرے بیت اللہ کے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، لیکن کیا کریں مکہ والوں نے حالات اتنے تنگ کر دیے ہیں، اے اللہ کریم بیت اللہ کے چھوڑنے کا دل نہیں کرتا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو ہجرت ملی، ہجرت کے اندر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ذاتی لحاظ سے غمگین تھے، کیونکہ مکہ جیسی سرزمین کو چھوڑ رہے تھے۔ چوتھی بات، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات اور رحلت وہ بھی اسی مہینے کے اندر ہے۔ اس کی تعریف کی ضرورت نہیں، کیونکہ آقا جس مہینے میں گئے ہیں اس مہینے میں ہر مسلمان افسردہ ہے۔ اس وجہ سے میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ 4 واقعات جو اس ربیع الاول کے مہینے میں پیش آئے۔ تو اس کے علاوہ آج ہم لوگ ذرا اسی بات پہ غور کریں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور ولادت کے اندر فرمایا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس کے میں کوئی شک نہیں کہ آقا باعث رحمت ہیں، آقا کا آنا باعث رحمت ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آقا کا آنا انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، حتیٰ کہ چرند پرند درند ہر کسی کے لیے باعث رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ فرمایا کہ آقا نے فرمایا کہ میرے بعد 3 واقعات ایسے ہوں گے، ایسے واقعات جو پوری دنیا میں اتنا صدمہ، اتنا افسوس کسی کو نہیں ہوگا جو ان 3 واقعات سے ہوگا۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس دن میری وفات ہوگی، جس دن میں دنیا سے جاؤں گا، اس جیسا صدمہ شاید کسی کو ملا ہو۔
اور واقعتاً وہ آپ کے واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ حضرت عمر فاروق جیسا انسان نے بھی تلوار نکال لی۔ آج جس انسان نے یہ کہا کہ پیغمبر دنیا سے چلے گئے ہیں، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ صحابہ پہ یہ کیفیت تھی، صحابہ اتنے پریشان تھے۔ وہ یہی ربیع الاول کا مہینہ تھا جس ربیع الاول کے مہینے میں آج لوگ چراغاں کرتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ جس مہینے کی 12 ربیع الاول کو میرے نبی دنیا سے جا رہے ہیں، صحابہ پہ پریشانی کا پہاڑ گر گیا، صحابہ پریشان ہو گئے۔ اس دن آج کا مسلمان ایک کیک کے اوپر محمد کا نام لکھ کے چھری سے کاٹ کر اس محمد کے نام کو کھا رہا ہوتا ہے، اور پھر عشق کا دعویٰ کرتا ہے کہ میں پیغمبر کا سچا عاشق ہوں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آقا نے فرمایا 3 صدمے میرے بعد میری امت پہ ایسے آئیں گے، فرمایا کہ وہ 3 صدمے شاید کسی کو نہ ملے ہوں۔ ایک آقا نے فرمایا جس دن میری وفات ہوگی وہ سب سے بڑا صدمہ ہوگا، اور دوسرا فرمایا جس دن عثمان غنی کی وفات ہوگی وہ بھی سب سے بڑا صدمہ ہوگا۔ 40 دن جس کا پانی بند رہا وہ عثمان غنی جس نے خود اپنے پیسوں سے کنواں خریدا۔ دکھ ہوتا ہے ایک انسان کے پیسوں سے کنواں خریدا ہوا، اس کا پانی اسی کے لیے بند کر دیا جائے۔ ایک وہ انسان جس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا عثمان، تیری اور تیرے موت کے درمیان، صرف تیری اور تیرے جنت کے درمیان صرف ایک چیز ہے جو رکاوٹ ہے، وہ صرف موت ہے۔ جو ہی تجھے موت آئے گی تو جنت میں چلا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، فرمایا کہ تیسرا جو میری امت پہ سب سے بڑا عذاب گرے گا، فرمایا وہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ فرمایا اس وقت میرے امت پہ بہت بڑی آزمائش آئے گی۔ 2 آزمائشیں تو گزر چکی ہیں، تیسرا دجال کا فتنہ رہتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اب اتنی ہے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری دنیا میں سب سے زیادہ جو میری امت پہ مشکل وقت آئے گا، ایک پیغمبر کی وفات ہے، دوسرا عثمان غنی کی بھی وفات ہے، اور دجال کا فتنہ ہے، اور یہی وہ ربیع الاول ہے جس میں میرے آقا کی وفات ہوئی ہے۔ ولادت کے ساتھ ساتھ میں پھر بار بار کہتا ہوں، کیونکہ لوگ باتوں کو غلط تاثر بھی دیتے ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں خوشی نہیں، ہمیں خوشی ہے، بہت خوشی ہے جس دن میرے آقا ہے، لیکن اسی مہینے میں آقا کی وفات بھی تو ہوئی ہے۔ اسی مہینے میں آقا کو رسالت بھی ملی، اور رسالت کے بعد آزمائشیں بھی آئیں، ہجرت بھی ملی، ہجرت میں آزمائشیں بھی آئی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج ہم لوگ اسی بات کو اگر اپنے ذہن میں رکھیں کہ جب یہ چیز ملی ہے، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لے آئے، اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے، کمال ہے اس مہینے کی، جس مہینے میں میرے آقا دنیا میں آئے، اس مہینے میں عرب کی سرزمین پر جتنی عورتوں کو حمل تھا، حاملہ عورتوں کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے ہیں۔ یہ بھی میرے آقا کے آنے کی برکت تھی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جس دن ولادت ہوئی، وہاں شام اور فارس کے کنگرے ٹوٹ گئے۔ آقا کی جس دن ولادت ہوئی، ان کی آمد کی برکت سے یہود و نصارہ کے اندر کوہرام مچ گیا۔ یہ میرے آقا کے آنے کی برکت ہے۔ اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بھی نصیحت کی تھی، بیٹے شیش کو کہا، بیٹے جب تجھے کوئی مشکل وقت پیش آئے تو تم دعا کرنا، اللہ کریم تجھے تیرے آخری نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واسطہ ہے، اس کے واسطے سے اللہ کریم میری فلاں دعا قبول فرما، اللہ تیری دعا کو قبول کرے گا۔ یہ بھی حدیث میں ہے۔ اور یاد رکھیے، الحمدللہ ہمارا موقف، ہمارا مسلک، ہمارا عقیدہ، ہمارا نظریہ میانہ رہے۔ نہ تو ہم پیغمبر کو خدا کے برابر لے جاتے ہیں، نہ ہم پیغمبر کو نعوذ باللہ اتنا گرا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں رب رب ہے، نبی نبی ہے، اور جس دن جس کو یہ عقل آ گئی کہ رب رب ہے، نبی نبی ہے، صحابہ صحابہ ہیں، وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ آج ہم لوگ یا تو ہم پیغمبر کے عشق میں اتنا حد سے گزر جاتے ہیں، ہم نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو بھی کراس کر کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں کہ آحد اور احمد میں کوئی فرق نہیں، ایک میم کی مروڑی ہے۔
ایک جگہ میں کتاب میں نے پڑھا، احد کہتے ہیں اللہ کو، احمد کہتے ہیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لکھنے والے نے لکھا احد اور احمد میں کوئی فرق نہیں، صرف میم کی تھوڑی سی مروڑی ہے بس، باقی ایک ہی چیز ہے۔ اس سے مراد کیا ہوا کہ اللہ اور نبی ایک ہی ہے۔ یہ کلمہ کفر ہے۔ عشق کرو، عشق میں کوئی حرج نہیں ہے، پیغمبر سے محبت کرو، محبت میں حرج نہیں، لیکن محبت کا انداز اختیار کرنا ہے تو صحابہ والا لے کر آؤ، صحابہ والا معیار لے کر آؤ۔ صحابہ نے میرے نبی سے کیسے پیار کیا؟ غزوہ بدر کے موقع پہ آقا سجدے میں ہیں، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق نے دیکھا، انہوں نے کہا لوگو میرے دل میں خیال آیا جب میں آقا کے زلفوں کو دیکھتا ہوں، جب میں آقا کے معجزات کو دیکھتا ہوں۔ صحابہ نے کہا کہ جب میں آقا کے معجزات کو دیکھتا ہوں، صحابہ نے کہا جب ہم آقا ہاتھ کی انگلی سے اشارہ کرتے چاند دو ٹکڑے ہو جاتا، میرے نبی تھوک نیچے ڈالتے، تھوک مبارک سے خوشبو کے حلے جاری ہو جاتے، میرے نبی گلی میں جاتے بادل سایہ کرتے، میرے نبی گلی میں جاتے جناب اعلیٰ درخت جھک جھک کے سلامیاں پیش کرتے۔ پھر وہی نبی ہیں، ایک دن حضرت جابر کہتے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں ایک دن میں آقا کے پاس آیا، میرے نبی آرام کر رہے ہیں، حضور آرام کر کے سوئے ہوئے ہیں، 14ویں رات کا چاند ہے۔ کہتے ہیں رات کو میں نے دیکھا، میں نے آقا کے چہرے کو دیکھا، آقا کا چہرہ بڑا منور ہے، میں نے آقا کے خوبصورت زلفوں کو دیکھا، بہت خوبصورت چہرہ ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں نے آسمان کی طرف نظر دوڑائی، میں نے آسمان کے چاند کو بھی دیکھا، وہ بھی بڑا منور ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میرے دل نے کہا اے جابر تو تھوڑا سا موازنہ تو کر، یہ دیکھ ایک اوپر کا چاند ہے ایک نیچے والا چاند ہے۔ جابر نے کہا میرے دل نے کہا اے جابر آج موازنہ کر، آج تقابل کر، آج دیکھ اوپر والا چاند خوبصورت ہے یا نیچے والا چاند خوبصورت ہے۔ حضرت جابر کہتے ہیں میں اوپر بھی دیکھتا ہوں نیچے بھی دیکھتا ہوں۔ حضرت جابر نے کہا المختصر، وہ کہتے ہیں میں نے آواز دے کے کہا، میں نے کہا اے چاند، اے آسمان کے چاند تو بھی خوبصورت ہے، یہ زمین والا چاند تو بھی خوبصورت ہے۔ اس نے کہا اے چاند تیرے منہ پہ چھائیاں اور مدنی کا چہرہ صاف ہے، یہ میرے پیغمبر کی صفت ہے۔ یہ وہ صحابہ ہیں، اتنی صحابہ جیسی محبت ہمارے جیسے اگر اربوں لوگ کھربوں لوگ بھی اکٹھے ہو جائیں ایک صحابی کی محبت کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ان صحابہ نے میرے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس وجہ سے اللہ نے یہ جو ہمیں زندگی دی ہے یہ ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے، ہم آقا کے سنت پہ عمل کریں، نبی کے صحابہ کے طریقے پہ چلیں، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، بات چلی کہ صحابہ سے بڑا دنیا میں عاشق کوئی نہیں۔ اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے کہ میں صحابی سے بڑا عاشق ہوں وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ صحابہ جیسا عشق، صحابہ جیسی محبت، صحابہ جیسی الفت میرے پیغمبر سے وہ کوئی نہیں کر سکتا۔ کون سا ایسا انسان ہے، مجھے کوئی اولاد ایسی بتا دے کہ کوئی بیٹا اپنے باپ کا خون پی جائے؟ کوئی ایسا بیٹا ہے؟ کسی نے آج تک اپنے باپ کا خون پی گیا ہو؟ باپ کا خون جسم سے نکلے اور وہ پی جائے، پیپ جسم سے نکلے اور وہ پی جائے، کوئی ایسا ہو؟ حتیٰ کہ ایک حدیث شریف میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جگہ اپنا بول مبارک کیا، پیشاب مبارک کیا، صحابہ نے اٹھا کے اپنے جسم پہ لگا دیا۔ میرے بھائیو یہ صحابہ کی صفت ہے۔ تو آج ہم لوگ کیا اتنی محبت کرتے ہیں پیغمبر سے؟ پیغمبر تو چھوڑو، آج اتنی محبت تو کوئی بیٹا اپنے باپ سے نہیں کرتا۔ کیا کسی بیٹے نے اپنے باپ کا خون پیا ہے؟ کیا کسی بیٹے نے اپنے باپ کے ساتھ اتنی محبت کی ہے جیسے صحابہ نے حضور کے ساتھ کی ہے؟ تو پھر آج ہم لوگ صحابہ سے آگے کیوں نکل گئے ہیں؟ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، معذرت کے ساتھ جھنڈیاں ہمارے ہاں ابھی لگنا شروع ہو جائیں گی، جھنڈیاں ہمارے ہاں لگیں گی، چراغاں ہمارے ہاں ہوگا، اور یہاں جناب اعلیٰ سویٹس اور بیکری وغیرہ پہ کیک تیار ہوتے ہیں، کیک کے اوپر یا بیت اللہ کی تصویر بنی ہوگی یا روضہ رسول کی تصویر بنی ہوگی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوگا۔ لوگ کیک لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں ہم نبی کا برتھ ڈے منا رہے ہیں۔ آپ اس کو شرعی نقطہ نظر سے دیکھیں۔ اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ شریعت کیا کہتی ہے۔
میرے بھائیو دوستو بزرگوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ شریعت میں برتھ ڈے منانا ہے، جائز ہے کہ نہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے، آپ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت ہوئی، ولادت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا دور بھی آیا، عمر فاروق کا دور بھی آیا، عثمان غنی کا دور بھی آیا، علی المرتضیٰ کا دور بھی آیا، حسن و حسین کا دور بھی آیا، امیر معاویہ کا دور بھی آیا، اتنے صحابہ کے ادوار آئے، کسی صحابی کے دور میں آپ بتائیں کہ کسی صحابی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے لیے، کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برتھ ڈے منایا؟ اگر کوئی ہے، میں اسی آپ کی بستی میں رہتا ہوں، الحمدللہ میرے پاؤں پتھر کی چٹان پر ہیں، میں کوئی ریت کے ٹیلے پہ میرے پاؤں نہیں ہیں، جو بات کروں گا وثوق سے کروں گا، دلیل سے کروں گا، اگر کسی بات کے اندر جواب ہے تو دلیل سے دیں، اگر دلیل نہیں ہے تو پھر اس بات کو مانیں کہ یہ حرکت دین اسلام کے خلاف ہے۔ برتھ ڈے منانا اسلام میں ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ میرا بیٹا ادھر حسن بیٹھا ہے، یہ پچھلے سال 10 سال کا تھا، اب اس دفعہ یہ 11 سال کا ہو گیا، اب میں کھڑا ہو کے برتھ ڈے مناؤں، کیا مقصد ہے؟ وہ جی مجھے خوشی ہوئی ہے میرا بیٹا 11 سال کا ہو گیا۔ خوشی کس بات کی؟ اگر اس کی عمر 60 سال ٹوٹل ہے تو بتاؤ یہ 1 سال اور موت کے قریب ہوا ہے یا اس کی عمر بڑھ گئی؟ قریب ہو گیا، بلکہ مجھے تو افسوس کرنا چاہیے، ہے میں کیا کر بیٹھا، سال گزر گیا، میرا بیٹے کی عمر اور گزر گئی، یہ تو کچھ نہ کیا، اس نے تو دین کا علم حاصل نہیں کیا، اس کی بقیہ عمر تھوڑی بچ گئی ہے، یہ تو موت کے قریب جا رہا ہے۔ عقل بھی نہیں مانتی، برتھ ڈے کو تو عقل بھی نہیں مانتی، شریعت بھی نہیں مانتی، دین بھی نہیں مانتا، تو پھر ہم نبی کا برتھ ڈے کیوں منا رہے ہیں؟ دوسری بات، کیا نبی کے صحابہ نے حضور کا برتھ ڈے منایا ہے؟ چلو عقل بھی نہیں مانتا، چلو دین میں کہیں ثابت ہو جائے برتھ ڈے منانا، یا دین میں کسی صحابی سے ثابت ہو اس نے جناب اعلیٰ اس طرح۔ اور مزے کی بات، یہ جو آج چراغاں کرتے ہیں، گلی کوچے سجے ہوتے ہیں، وہ ساری بجلی چوری کی لگا کے وہ ساری رات پورے بازار سجے ہوتے ہیں، اور مہینہ گزرتا ہے ماشاءاللہ آپ پتہ چل جائے گا نا، اب بل کے یونٹ بڑھ گئے، اب جس قاری صاحب کی تنخواہ 13,000 ہے 20,000 پہ اس کے بل آ چکے ہیں، تو بتاؤ کیا کرے بیچارہ، کہاں سے خرچے پورے کرے؟ اب یہ لوگ سرکاری خرچوں پہ لائٹیں لگا کے یہ عشق منایا جا رہا ہے۔ کیا پیغمبر نے یہ کہا ہے کہ آپ لوگ چوری کے کام کرو؟ خدا کے لیے، خدا کے لیے، اب تو ترقی کا دور ہے، علم آ گیا ہے، پرانا جہالت کا دور تھا، لوگوں کا علم نہیں تھا، اب تو علم وسیع ہو گیا ہے، اب تو دین ہر جگہ علماء ہیں، کسی عالم کے پاس جا کے صرف اتنا پوچھ لو، کیا نبی کے صحابہ نے اس طرح سے؟ یہ آج پھر جشن کے انداز بھی عجیب، ایک جگہ دیکھا وہ جناب اللہ ڈانس کر رہے ہیں، مولوی داڑھی رکھی ہوئی ہے اور جناب اللہ وہ ناچ رہے ہیں، کیا جی پیغمبر کے آنے کی خوشی میں؟ افسوس ہوتا ہے، جس مولوی کا حق بنتا اس سٹیج پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو حق بات کہتا، آج وہ مولوی لوگوں کو غلط راستے پہ لگا کے کھڑا ہوا ہے، افسوس ہے ان لوگوں پہ، اس کا حق بنتا لوگوں کی رہنمائی کرے، لیکن غلط رائے نے دے دی ان کو۔ اس کے بعد اگلی بات، پھر اسی ربیع الاول کے مہینے میں میرے بھائیو دوستو بزرگوں، کیک بنا کے کیک کے اوپر کعبہ کا اور حضور کے روزے کا اور محمد کا نام لے کر خود اچھے بھلے باریش آدمی اکٹھے سارے بیٹھ کے چھری اٹھا کے اس کے اوپر جناب کاٹ رہے ہوتے ہیں، کعبۃ اللہ بیت اللہ کو کاٹ رہے ہیں، روزہ رسول اللہ کو کاٹ رہے ہیں، محمد کے نام کو کاٹ کر پھر خوشی منا رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اب میرا دعویٰ یہ ہے کہ کام وہ کرو جو نبی کے صحابہ نے کیے ہیں، مجھے کہتے ہیں یہ گستاخ ہے، اور خود وہ پیغمبر کے نام پہ چھری چلاتے ہیں، پیغمبر کے روزے پہ چھری چلاتے ہیں، بیت اللہ پہ چھری چلاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ الٹی چال چلتے ہیں دیوانی گانے عشق، آنکھیں بند کر لیتے ہیں دیدار کے لیے۔ عجیب ان کا دیدار ہے، جب دیدار کا وقت ہے تو آنکھیں بند کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم دیدار کر رہے ہیں۔ یہ کیسا عشق ہے؟ خدا کے لیے اس دین اسلام کے مطابق عمل کریں، ہاں جو چیز کرنے کی ہے، مبارک مہینہ ہے، آپ لوگوں کا حق بنتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو ربیع الاول میں بار جلوسوں میں ہوتے ہیں، آپ جا کے چیک کریں، ہزاروں کا مجمع ہوگا، بتائیں وہاں سے جا کے پوچھیں، قریب مسجد ہوگی خالی پڑی ہوگی، کوئی نماز نہیں پڑھے گا۔ یہ کیسا عشق ہے؟ پیغمبر تو کہتے ہیں، تو حضور نے فرمایا میرا کوئی امتی نماز پڑھے گا، نماز پاک دنیا کے کسی کونے میں پڑھے گا، مجھ پیغمبر کو مدینے میں میری آنکھوں میں ٹھنڈک ہوگی۔
اور آج ہم نماز تو پڑھتے نہیں ہیں اور ہم باقی اعمال سارے کرتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم کوشش کریں وہ اعمال کریں جس اعمال کا میرے نبی نے ہمیں حکم کیا ہے، ایسے اعمال کہ جس کے اندر فرمایا نبی نے نہ کام کیا نہ نبی کے صحابہ نے وہ کام کیا۔ انشاءاللہ العزیز یہ پورا مہینہ ہے ربیع الاول کا، انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ اگلے جمعہ میں انشاءاللہ پیدائش کی ابتدا سے واقعہ جو شریعت کے مطابق، یہ نہیں کہ اپنے مثالیں لگا کے جھوٹے واقعے، یار جھوٹے واقعے میں بتا کے آپ لوگوں کو تو خوش کر لوں گا، جب حضور نے فرمایا جو آدمی مجھ نبی پہ تہمت لگائے گا، حضور نے فرمایا وہ آدمی کبھی جنت میں نہیں جائے گا۔ جو لوگ جھوٹے واقعے سٹیج پہ کھڑے ہو کے لوگوں کے کہتے جی واہ، لوگ کہیں گے سبحان اللہ کے لیے کہنے کے لیے لوگ جھوٹے واقعے بیان کرتے ہیں، عوام بھی خوش، مولوی بھی خوش، سٹیج پہ ماشاءاللہ ہزاروں روپے بھی ہوتے ہیں، نہ عوام کو پتہ ہے کہ شریعت میں ہے یا نہیں، نہ مولوی صاحب کو پتہ ہے۔ اس وجہ سے انشاءاللہ اگلے جمعہ میں زندگی باقی شریعت کے مطابق انشاءاللہ جو دین اسلام میں واقعہ ہے وہ آگے واقعہ ہوگا، تفصیلی ہوگا، ولادت کیسے ہوئی اور آگے کیسے بچپن اللہ عمر کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگ سنت پڑھ لیں۔